اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ جی لگا کر یک زبان و یک خیال ہو کر نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، بے سہاروں کے سہارے شافع محشر ہمارے، عرش عظیم کی آنکھ کے تارے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایہ و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے قسط وار داستان کربلا پیش کیا جا رہا ہے اور اسلام کی راہ میں مذہب کی تعمیر و توقیر اور قانون مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے خاندان رسول نے، اہل بیت مصطفیٰ نے نور نظر
نبی دو عالم نے جو بے مثل و بے مثال قربانی پیش کی ہے، تاریخ کی روشنی میں اس کا بھی تفصیل ذکر جاری ہے۔ آپ سب نے سن لیا کہ 22 رجب المرجب شریف کو سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا، اور ان کے بعد وصال کے بعد یزید تخنشی ہوا، اور پھر اس نے اپنے ظلم و جبر اور اپنی جفاکاریوں کا ایک سیلاب بپا کیا، جس کی پاداش میں مدینۃ الرسول جیسا پیارا اور مبارک شہر اور وہ رحمت و انوار کا مرکز چشمہ نور و رحمت کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر باد کہا، چھوڑ دیا اپنے نانا کا پیارا دیار اور مکۃ المکرمہ کی بود و باش اختیار کر لی۔ وہاں سے پھر کوفہ والوں کے خطوط اور ان کے بار بار کی دعوت پر ارادہ فرما لیا، یوم جزا کا آخرت کے روز کا مصطفیٰ جان رحمت کا واسطہ دینے لگے وہ لوگ، تو سیدنا امام عالی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا، احباب کے مشورے پر اپنا جانشین بنا کر سیدنا امام مسلم کو بھیجا، اور اہل کوفہ نے ان کے ساتھ بدعہدی کی، اور آپ کوفہ کی دھرتی پر شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا امام مسلم کی شہادت اور ان کے دونوں ننھے بچوں کی شہادت کا ذکر آپ نے تفصیلی سنا ہے، اور پھر یہ کہ سیدنا امام عالی مقام کو امام مسلم نے جو خط بھیجا تھا اور نامہ ارسال کیا تھا کہ یا امام، آپ کی آمد کا شدت سے یہاں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب تک 40,000 مردان جنگی آپ کے دست آپ کی بیعت میرے دست حق پرست پہ کر چکے ہیں، یہ نامہ بھیجا تھا۔ ادھر امام عالی مقام کو وہ نامہ موصول ہوا، آپ نے تیاری فرمائی، اور ادھر 3 ذی الحجۃ المبارکہ کو حضرت سیدنا امام مسلم کی شہادت ہو گئی۔ 8 ذی الحجہ کو سیدنا امام عالی مقام نے مکۃ المکرمہ کو خیر باد کہا، اور منزل بمنزل گزرتے ہوئے آپ میدان کربلا میں پہنچے، جس کا ذکر بھی آپ تفصیلی سن چکے۔ ذی الحجۃ المبارکہ کی 8 تاریخ کو یہ مبارک قافلہ میدان کربلا کی طرف چلا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں سیدنا امام عالی مقام نے قیام فرمایا، اور 2-4 دن یوں ہی گزرے، وہ حالات بھی آپ نے سن لیے۔ 10ویں ذی الحجہ کا دن آ گیا، اور پھر نماز فجر کے بعد سیدنا امام عالی مقام نے لشکر یزید کو اور یزید کے سپاہیوں کو ایک عظیم خطیب فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے اتمام حجت کیا، اور پھر آپ نے ان سب کی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام دیا۔ ارشاد فرمایا، خبردار خبردار، میرے خون سے اپنی آستینیں نہ رنگو، مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان یا ترکستان کی طرف نکل جاؤں، وہاں کے کفار و مشرکین سے قتال کر کے میں شہید ہو جاؤں، مجھے گوارا ہے، لیکن تم اپنے آستین کو میرے خون سے نہ رنگو۔
اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہ کرو۔ سیدنا امام عالی مقام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے جمعہ گزشتہ میں اس خطبے کو سنا ہے، اس کے بعد جب ادھر خطبے کا اختتام فرمایا تو جواب ادھر سے آیا، کہیے نہ کچھ کہ اس سے سوا جانتے ہیں ہم، پر قتل بھی آپ کا روا جانتے ہیں ہم۔ اب جو یہ جواب آ گیا، سیدنا امام عالی مقام کے رگ ہاشمی کو جوش آ گیا۔ ارشاد فرمایا، نکل آؤ جوانان اہل بیت، نکل آؤ میدان کو دکھاؤ تم اپنی شجاعت و دلیری کے جواہر پاروں کو۔ اعلان فرمانا تھا امام عالی مقام کا کہ یکے بعد دیگر خیمے سے لوگ باہر کو آنے لگے۔ یہ کوئی سپاہیوں کی بھیڑ نہیں تھی، فوجیوں کا ہجوم نہیں تھا، گھر والے تھے، عزیز و اقارب تھے، جس میں بوڑھے تھے، بچے تھے، کمزور، جوان، عورتیں، اس طرح کے لوگ تھے۔ مختصر سے لوگ تھے۔ امام عالی مقام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان کربلا میں صف حسین استوار ہو گئی۔ ہر کوئی میدان کربلا کا رخ کرتا ہوا صف حسین میں شامل ہو گیا۔ تھوڑی سی جماعت تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، صف حسین استوار ہو گئی۔ اور اب معرکہ آرائی کی شروعات ہونے والی ہے کہ ادھر جماعت یزید میں ٹھاٹھے مارتا مجمع ہے، ایک سے ایک فنکار، بڑے سے بڑے سپاہی اور اپنی دلیری اور شجاعت پہ اترانے والے صف اول میں ہیں۔ اسی صف اول میں ایک اسی دیار کا نامی پہلوان جس کی شجاعت و دلیری پہ سب کو ناز تھا، ہزاروں سینکڑوں کے مقابلے میں ہمیشہ میدان میں اکیلے اترنے والا یہ جوان تھا، صف اول میں ہے۔ لیکن آج اس نوجوان کی حالت دیگرگوں ہے، بدن کانپ رہا ہے، جسم لرزہ بر اندام ہے، پریشاں حال ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کرتا ہے۔ عجب دیگرگوں حالت ہے، لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جماعت یزید کے لوگ بار بار حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے کہ آج ہمارے اس مرد جوان کو، اس فنکار کو، اس شجاعت و دلیری کے پیکر کو کیا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی پوچھتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن کیفیت عجیب و غریب ہے۔ پھر وہ پلٹ کر ابن سعد کے پاس آیا اور ابن سعد سے کہنے لگا، نوجوان، کیا تو جنگ کرے گا ہی؟ کیا تو قتل و قتال کرے گا ہی؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں، آج سر تن سے جدا ہوں گے، قتل و قتال کا بازار گرم ہوگا اور اس میں اب کوئی ترمیم و تنسیق نہیں ہونے والی ہے۔ جب اس نے یہ فیصلہ سن لیا تو اس نے کہا، آج ہی شب میں نے خواب دیکھا ہے، میرے والد گرامی خواب میں تشریف لائے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، اے بیٹا، کل اس میدان میں دو صفیں استوار ہوں گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، لیکن ایک صف جہنمیوں کی ہوگی، دوسری صف جنتیوں کی ہوگی۔ بیٹا، تجھے اختیار ہے، جس صف کو چاہنا پسند کر لینا۔ بس اپنا خواب سنایا اور سنانے کے بعد اس نے اپنے دل کی آواز کو بلند کیا اور اس نے شجاعت بھرے انداز میں کہا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ جنت تو میرے حسین کے قدموں میں ہے، مجھے جنت پسند ہے، جہنم نہیں چاہیے۔ ابن سعد کو جواب دے کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صف یزید سے سب سے پہلے وہ نوجوان نکل پڑا۔ نکل کر آیا، امام حسین کے قدموں سے لپٹ گیا۔ امام عالی مقام نے اپنے سینے سے لگایا، پوچھا کیا بات ہے؟
کہا کہ میری گستاخیاں معاف ہوں، میرے جرائم بخش دیے جائیں، میری غلطیاں امام معاف فرما دے، میں ہی آپ کا وہ مجرم اور آپ کی بارگاہ کا وہ خطا کار ہوں جس نے آپ کے واسطے راہیں روکی تھی، آپ کو گرفتار کرنے جماعت یزید کو لے کر گیا تھا، لیکن اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میرے سرکار، میرے گناہوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ سیدنا امام عالی مقام نے سینے سے لگایا، دعائیں عطا فرمائیں اور کہا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ نوجوان بارگاہ امام عالی مقام میں آہوزاری کر رہا ہے، گریہوزاری کر رہا ہے، امام حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا یا امام اب مجھے اجازت دیا جائے، تمنا میری یہی ہے کہ سب سے پہلے قدم حسین پر اس کربلا کی دھرتی پر اگر خون کا نذرانہ پیش ہو تو وہ میرا خون پیش کیا جائے۔ میرے سرکار امام حسین نے آنے والے اس مہمان کا استقبال فرمایا، سینے سے لگا لیا۔ امام نے ارشاد فرمایا ارے نہیں بھائی، تو میرا مہمان ہے، تو آ میرے خیمے میں بیٹھ، میرے جوانوں کی شجاعت و دلیری کا منظر اپنی آنکھوں سے تو دیکھ۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرے سرکار، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خوشی اسی میں ملے گی کہ مجھے میدان کی اجازت دے دیا جائے، میں اپنا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی، مجھے عذاب نار کی آزادی چاہیے، میں دوزخ میں جانا نہیں چاہتا۔ آنے والے نوجوان کا اب امام عالی مقام نے نام لیا اور کہا ارے بھائی تو حر ہے، تیرا نام تو حر ہے، تیرے والدین نے نام تیرا بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے، حر کے معنی آزاد ہونے کے ہیں، حر تیرا نام ہے، تو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ اللہ، میرے حسین کا کوئی اختیار دیکھے، حسین کا کوئی رتبہ دیکھے، حسین کا کوئی مقام دیکھے، 3 دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں، قید و بند کا ماحول ہے، صفیں استوار ہو چکی ہے، مارکہ آرائی کی شروعات ہو چکی ہونے والی ہے کہ ایسے وقت میں بھی امام حسین جسے چاہتے ہیں جہنم سے چھٹکارا دلانے کا پیغام سناتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں وہ جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ یہ اختیار ہے میرے حسین کا۔ آپ نے برملا فرمایا تیرا نام حر ہے، حر کے معنی آزادی کے ہیں، تجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس نے عرض کیا یا امام تمنا یہی ہے، آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے۔ میں نے شب میں خواب دیکھا ہے، میرے والد گرامی تشریف لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کل اس میدان میں 2 صفیں لگیں گی، ایک جنتیوں کی ہوگی، دوسری جہنمیوں کی ہوگی۔ بیٹا تجھے اختیار ہے، جس سب کو چاہنا پسند کر لینا۔ میرے سرکار میرا فیصلہ، میرا یقین، میرا ایمان اور میرا ایمان یہی ہے کہ جنت تو آپ کے قدموں میں ہے میرے سرکار، قبول فرما لیجئے غلام کے نذرانے کو، اجازت دے دیجئے میدان جانے کو۔ سیدنا امام عالی مقام نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا آواز میں سچائی ہے، فریاد میں صداقت ہے، دل کی طلب ہے، یہی تڑپ ہے، یہ عشق کا سودا ہے۔ امام عالی مقام نے دیکھا حر کسی صورت سے ماننے والے نہیں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تمہیں سپرد خدا کر دیا،
اجازت سرکار امام عالی مقام نے عطا فرمائی، اور ادھر ابن سعد نے اپنے سارے لشکر یزید کو مخاطب کیا، پورے نوجوانوں کو مخاطب کر کے خیمہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چلایا۔ تیر چلا کر اس نے اعلان کیا، اے لشکران جدید، تم سب کے سب گواہ رہنا کہ خیمہ حسین کی طرف جو تیر جا رہا ہے وہ سب سے پہلے ابن سعد کا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ابن سعد کون ہے؟ آپ ذرا اس کو بھی پہچانتے چلیے۔ ابن سعد یہ کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، ستارہ پرست نہیں ہے، عجمی نہیں ہے، کوفہ کے رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ابن سعد حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ناخلف بیٹا ہے۔ اور حضرت سعد ابن وقاص کیسے میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، کیسے جانثار ہیں، کیسے مجاہد ہیں۔ نبی کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعد ابن وقاص کا ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص میرے پیغمبر کے ایسے فدائی کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی جب غزوہ احد کے لیے میدان کو تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، مجاہدین اقتداء میں چلے جا رہے ہیں، ایک دیوانوں کا غلاموں کا پاکیزہ مجمع ہے، غزوہ احد کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ان میں حضرت سعد ابن وقاص بھی ہیں، لیکن سعد ابن وقاص کا انداز عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ وہ کبھی نبی کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی نبی کے داہنے ہو جاتے ہیں، کبھی نبی سے بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی نبی سے آگے آگے سعد کا قدم بڑھنے لگتا ہے۔ صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا نبی سے آگے سعد چلے جا رہے ہیں۔ سعد صحابہ نے سمجھا اپنے طور پر یہ سعد سے بے ادبی ہو رہی ہے، سعد غلطی کر رہے ہیں، نبی سے آگے آگے چلے جا رہے ہیں۔ سعد سے پوچھا گیا، اے سعد، آگے آگے آپ قدم بڑھا رہے ہو، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، یہ تمہارا انداز کیسا ہے؟ تو سعد نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ارے میں آگے آگے اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر دشمن کا کوئی تیر آئے تو سعد کے سینے میں چبھ جائے، میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ دائیں جاتا ہوں اس لیے کہ کوئی دشمن کا وار ہو تو سعد کے بازو کو سامنے کرنا پڑے، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ بائیں جاتا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی وار بائیں جانب سے دشمن کرے تو سعد اپنے بازو پہ سنبھال لے، میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اللہ، یہ وہ سعد ابن وقاص ہے، یہ ان کی شجاعت و دلیری ہے، یہ ان کا فداکارانہ انداز ہے، یہ ان کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کے جلوے ہیں، اور آج انہی کا بیٹا ہے، سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے کہ آج وہ خیمہ حسین کی طرف، فرزند رسول کی طرف، خاندان رسول کی طرف سب سے پہلا تیر چلانا باعث صد افتخار سمجھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض دنیا کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے، دنیا کے اقتدار نے، حکومت کی باغ ڈور نے اندھا کر دیا ہے۔ سعد کو انعام و اکرام دینے کا وعدہ ہو چکا ہے، دعا کر لیجیے اپنے خدا کی بارگاہ میں، مولا کریم ہم مسلمانوں کو ایسی دولت نہیں چاہیے، غربت بھلی ہے کہ ایمان کی دولت ہمارے سینے میں پل رہی ہو، ہمیں تو ایمان کی دولت چاہیے۔ ایسی دولت پر نہ کبھی ہم نے توجہ کیا، نہ ہم ایسی دولت کو چاہتے ہیں۔ خدا ہمیں آپ کو سب کو ایسی دولت، ایسا اقتدار، ایسا منصب، ایسا عہدہ جس سے آخرت تباہ ہو رہی ہو، ہم سب کو محفوظ و مامون فرما دے۔
حضرت سعد حضرت حر بارگاہ امام عالی مقام میں حاضر ہوئے ہیں۔ سعد ابن وقاص عمر ابن سعد نے خیمہ حسین کی طرف سب سے پہلا تیر چلا دیا ہے۔ آج عمر ابن سعد لشکر جدید کا سپہ سالار بن کر میدان میں آیا ہے۔ تیر چلا دی، اب جنگ کا آغاز ہو چکا، شروعات ہو چکی کہ حضرت حر نے اجازت مانگی تھی، آپ کو اجازت مل گئی تھی، میدان کو آپ تشریف لائے اور لشکر یزید کو للکارا، اپنے مبارز کو آواز دیا۔ کس میں ہمت، کس میں جرأت کہ وہ حضرت حر کے سامنے آ جائے۔ حضرت حر کی شجاعت و دلیری، ان کی فنکاری، ان کی مہارت سے سب واقف تھے۔ بڑے مجاہدوں میں، بڑی شجاعت و دلیری کے علم برداروں میں نام حضرت حر کا آتا تھا۔ آپ نے مبارز کو آواز دیا کہ ایک شخص آپ کے مقابلے میں آیا۔ جو ہی سامنے آیا، حضرت حر نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کا سر 50 قدم دور چھٹکتے نظر آیا۔ دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، سب یکے بعد دیگرے کیفرے کردار تک پہنچتے گئے۔ حضرت حر اپنی شجاعت و دلیری کی بنیاد پر اپنا دبدبا اور اپنا رعب ایسا قائم کر چکے تھے کہ اب سامنے آنے کی کسی میں مجال نہیں تھی۔ پلٹ کر بارگاہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا امام، اب بھی آپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں؟ سیدنا امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، اے بھائی حر، میں بھی راضی ہوں، میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہیں، میرا خدا بھی راضی ہے۔ شجاعت کے ساتھ پھر میدان میں اترے۔ ادھر جماعت یزید میں کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ تھی کہ اچانک سب نے مل کر یک بار کی ہر 4 جانب سے آپ پر تیر و نشتر کا وار شروع کر دیا۔ ہر 4 جانب سے جو تیر و نشتر آتے گئے، حضرت حر دیکھتے ہی دیکھتے زخموں سے چور ہو گئے۔ تاب و تما رخصت ہونے لگی اور آپ اپنی سواری سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ زمین پہ آ گئے، جسم حضرت حر کا زخمی جسم زمین پہ پڑا ہے۔ آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا کہ سرانے سیدنا امام حسین کھڑے ہیں۔ ایسی زخمی حالت میں بھی آپ نے اپنے جسم کو حرکت دیا اور حرکت دینے کے بعد سر کو آگے بڑھا دیا، قدم حسین پہ اپنا سر رکھا اور عرض کیا، یا امام، تمنا یہی تھی کہ جسم سے روح پرواز کر رہی ہو اور میرا سر آپ کے قدموں پہ رہے۔ امام حسین کے قدم مبارک پہ سر کو رکھا، روح مقدس عالم ابد کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی میدان کربلا کے سب سے پہلے وہ شہید ہیں جنہیں تاریخ حضرت حر کا نام دیتی ہے۔ حضرت حر یہ مکے سے میرے حسین کے ساتھ نہیں آئے ہیں بلکہ جماعت یزید سے نکل کر آئے ہیں، اور حر کا آنا جماعت یزید سے نکل کر قدم حسین پہ اپنا سر قربان کر دینا، رہتی دنیا یہ پیغام دینا ہے حر کا۔ حر نے فیصلہ کر دیا ہے، اے لوگو، کل حق و باطل کے درمیان تمہیں لوگ ورگلائیں گے، گمراہ کریں گے، میرے حسین کو خاطی کہیں گے، اقتدار کا طلبگار کہیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ ایسے وقت میں تم مجھ کو دیکھ لینا اور سمجھ جانا کہ
اقتدار تو یزید کے پاس ہے، دولت تو یزید کے پاس ہے، سیم و زر تو یزید کے پاس ہے، بادشاہت غرور و تمکنت تو یزید کے پاس ہے، سپاہیوں کا ہجوم اور فنکاروں کی بھیڑ اور فوجیوں کا ازدحام سب کچھ تو یزید کے پاس ہے، لیکن جنت تو میرے حسین کے پاس ہے۔ جو حسین کے قدموں میں آئے گا وہی جنتی ہوگا، وہی شہید کہلائے گا، اور اسی کو پروردگار عالم حیات ابدی کا مژدہ سنا دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میدان کربلا میں یہ پیغام حضرت حر نے سنا دیا، اور پروردگار عالم نے حضرت حر کو مژدہ جافزہ سنا دیا۔ جنت کے راہی ہو گئے، شہادت کا جام پی لیا، روح مقدس پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جنگ کی شروعات باضابطہ طور پر ہونے لگی، یکے بعد دیگرے میدان میں لوگ آتے رہے، شہادت کا جام پیتے رہے، رخصت ہوتے رہے۔ ایک لمبی داستان ہے، جتنے بھی امام حسین کے جانثار تھے پہلے انہوں نے اپنی اپنی بازی لگائی، میدان کو آتے رہے، شہادت ہوتی رہی، قربان ہوتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کربلا میں وہ وقت بھی آ گیا کہ اب جانثاروں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب شہزادوں کی باری آ گئی، امام حسین کے قرابت داروں کی باری آ گئی، کہ اسی اثنا میں دیکھا گیا کہ حضرت قاسم جو سیدنا امام حسن کے فرزند ارجمند ہیں، ادھر امام عالی مقام کے فرزند ارجمند جوان شہزادے علی اکبر ہیں، اور ادھر امام حسن کے جوان شہزادے حضرت قاسم ہیں۔ حضرت قاسم نے بارگاہ امام عالی مقام میں حاضری دیا اور منت سماجت کرنے لگے۔ سرکار، اب تمنا یہ ہے میری کہ مجھے اجازت دے دیا جائے، میں میدان کو جانا چاہتا ہوں، قدم حسین پہ اپنا سر قربان کرنے کی تمنا ہے۔ امام عالی مقام نے نگاہ اٹھائی، دیکھا بھائی کی نشانی، میرے بھائی کا شہزادہ، میرا بھتیجا، میرا لخت جگر میدان جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ فوراً سینے سے چمٹا لیا اور ارشاد فرمایا، نہیں نہیں قاسم، ہرگز تمہیں میدان جانے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت قاسم نے اپنی باتیں بار بار پیش کی، لیکن اجازت کی صورت جب نہ بنی تو آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، اشک بار نگاہوں سے بے قرار ہو کر حضرت قاسم نے عرض کیا، سرکار مجھے تو جانا ہی ہے میدان میں، اور مجھے تو آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان ہی کرنا ہے، یہ گلا کٹانا ہے، اسی میں سرخروئی ہے۔ امام حسین لپٹا کر سینے سے امام حسین کی بھی آنکھیں نمدیدہ ہو گئی۔ حضرت قاسم نے اب ایک راز سربستہ کو وا کیا، ایک راز کا شگاف کیا۔ آپ نے کہا، یا امام، بات اصل میں یہ ہے، کل زمانہ پہلے میرے والد گرامی سیدنا امام حسن نے آپ کے برادر معظم حسن مجتبیٰ نے مجھے ایک نوشتہ دیا تھا، اور اس نوشتے کو لپیٹ کر انہوں نے مجھے کہا تھا، اے قاسم بیٹا،
دیکھو اس کو تم اپنے داہنے بازو پہ باندھے رہنا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، خیال کرنا، اور جب کبھی کوئی بڑی سخت مصیبت اور پریشانی کا دن دیکھنا کہ اس سے بڑی مصیبت اب نہ آنے والی ہو، جب ایسا کبھی گمبھیر دن دیکھنا تو اس دن تم اس کو کھول لینا، کھول کے اس کو پڑھ لینا، جو اس میں لکھا پانا اسی پر تم عمل کرنا۔ اللہ اللہ۔ قاسم کہتے ہیں یا امام، اب تک میں نے اس نوشتے کی حفاظت کیا، تعویذ کی شکل میں بازو پہ باندھے رہا، کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ آج جب میدان کربلا پہنچا، مار کا آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ بڑی مصیبت کا دن، یہ بڑی پریشانی کا دن، ہر طرف مصائب و آلام کے پہاڑ امنڈتے آ رہے ہیں، ایک سیلاب، خون و خون کا سیلاب میدان میں جب میں نے دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ آج سے زیادہ بڑی مصیبت کا دن اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اپنے والد کی باتوں کو یاد رکھا تھا، مجھے یاد آ گئی، اور میں نے ان کے فرمان کے مطابق اس بازو سے تعویذ کو کھول کر میں نے دیکھا تو اس رقعے پر یہ لکھا ہوا تھا، اے بیٹا قاسم، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا چچا حسین شہادت کا جام پی رہا ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، خاندان قبیلے کا گلا کاٹا جا رہا ہوگا۔ اے بیٹا قاسم، ایسے وقت میں تم بھی رہنا اور کبھی تم اپنی جان کو نہ بچانا، جہاں سب قربان ہو رہے ہو تم بھی گلا کٹا دینا میرے بھائی کے قدموں پر۔ ابا چچا جان، یہ میرے والد کا وہ نامہ ہے، آج میں نے دیکھا ہے، اب مجھے تو میدان جانا ہی ہے۔ سیدنا امام علی مقام نے ارشاد فرما دیا۔ اب بات ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اتفاقی حادثہ ہو گیا، اتفاقی بات ہو گئی، یہ سب بکواس ہے۔ جس دن میرے حسین سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش میں جلوہ بار ہوئے ہیں، اس دن سے میرے حسین جانتے ہیں کہ ایک دن مجھے اپنے نانا کی امت سے قربان ہونا ہے۔ وہی نہیں جانتے، علی مرتضی بھی جانتے ہیں، فاتح خیبر بھی جانتے ہیں، برادر مجتبی حسن مبارک بھی جانتے ہیں، سب کوئی جانتا ہے کہ حسین کو شہادت کا جام پینا ہے۔ آج قاسم نے جب یہ نوشتے کا حوالہ دیا، سیدنا امام علی مقام کی زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، پھر آپ نے گلے لگایا، میدان کا دولہا بنایا، سجا سنوار کر حضرت قاسم کو میدان کی طرف آپ نے رخصت فرمایا۔ حضرت قاسم ہاشمی شہزادے ہیں، فاتح خیبر کا خون رگوں میں موجیں لے رہا ہے، حسن مجتبی کے شہزادے ہیں، میدان کربلا میں آئے، شجاعت و دلیری کا وہ جوہر دکھایا کہ ایک ہیبت طاری ہو گئی، لشکر یزید میں کوہرام بپا ہو گیا، یکے بعد دیگرے شہادت کا جام پینے والے پیتے رہے، لیکن جب قاسم میدان میں آئے ہیں تو آپ کی شجاعت و دلیری کو دیکھ کر کسی یزیدی سپاہی میں یہ ہمت نہیں کہ سامنے آ جائے۔ ابن سعد نے اپنی جماعت کے ایک بڑے نامور پہلوان، جس کو اپنی فنکاری پہ بڑا ناز تھا، سینکڑوں کے مقابلے میدان کو اترتا تھا، ارزق نامی پہلوان سے کہا قاسم کے مقابلے تو تمہیں کو جانا ہے۔ ارزق نے
اپنی توہین سمجھی۔ اس نے کہا میں بڑے بڑے فنکاروں کے مقابلے جاتا ہوں ہمیشہ میدان میں، یہ ایک بچے کے سامنے مجھے بھیج رہا ہے، میری توہین ہے۔ تو اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا۔ اس کا لڑکا جو ہی حضرت قاسم کے سامنے آیا، حضرت قاسم نے جو اپنی ذوالفقار حیدری کا استعمال کیا، آتے ساتھ ہی اس کا سر زمین پر ناشتے نظر آیا۔ دوسرے کو بھیجا، وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ تیسرے کو بھیجا، وہ بھی اپنی عاقبت کو پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر اب ارزق کو اور بھی طیش آ گیا، اور اب اس نے خود اپنی ہمت بنائی اور قاسم کے سامنے اپنا گھوڑا سجا کر لے کر سامنے آ گیا۔ جو ہی سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ارزق نامی پہلوان آیا، حضرت قاسم نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور آپ نے فرمایا اتنا بڑا نامی تو پہلوان ہے، تو بڑا سپاہی بنتا ہے، بہت فنکار بنتا ہے، تو اپنے کو بہادر بنتا ہے، اور تیری حالت یہ ہے کہ تیرے گھوڑے کے زین نیچے سے بختر بند کھلا ہوا ہے، تو نے اس کو بھی سنوارا نہیں، باندھا نہیں۔ یہ سنتے ہی حیرت سے وہ شرمندہ ہو گیا اور جھک کر اپنی سواری کے بختر بند کو دیکھنے لگا۔ جو ہی سر کو نیچے جھکایا، حضرت قاسم نے کمال تیزی سے جو اس پہ وار کیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اس طرح سے شجاعت و دلیری کا جوہر دکھاتے رہے، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ان سبوں کی یہی ایک عادت اور خصلت ہوتی۔ ایک آتا میدان میں جب ناکام ہوتا جاتا تو ابن سعد پھر اعلان کرتا اور سارے سپاہی مل کر ہر چہار جانب سے تیر و نشتر کی بوچھار کر دیتے۔ اس طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ چاروں طرف سے تیر و نشتر کی برسات شروع ہو گئی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ حضرت سیدنا قاسم بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ اپنی سواری سے زمین پہ تشریف لائے۔ سیدنا امام عالی مقام نے اپنے بھائی کے اس شہزادے کو اس طرح سے زخموں سے چور دیکھا، اٹھا کر خیمے میں لائے۔ آپ نے پیشانی سر کا بوسہ لیا، اور پھر وقت وہ آ گیا کہ حضرت قاسم کے جسم پاک سے روح مقدس عالم ابد کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام، قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت کا جام پی لیا۔ ننھے بچے اونو محمد حضرت زینب کے شہزادے ہیں۔ زینب سیدنا امام عالی مقام کی بہن ہیں، بڑی دلیر خاتون ہیں۔ بعد کے جتنے مرحلے مورچے آئے ہیں وہ سب حضرت زینب نے ہی انجام دیے ہیں۔ زینب بھی آج میدان کربلا میں ڈٹی ہیں، ایک ایک کی شہادت ہوتے دیکھ رہی ہیں۔ اپنے ننھے بچے اونو محمد سے آپ نے فرمایا آج تمہارے ماموں جان پہ آن پڑی ہے، آج ہر کوئی اپنے اپنے سروں کو قربان کر رہا ہے۔ اے میرے شہزادوں، میرے بچوں، تم لوگ اپنی جان کو بچا کر کیا کرو گے؟ جہاں سب فدائی فداکار فدا ہو رہے ہیں، تم بھی جاؤ میدان کو اور تم بھی شہادت کا جام پی لو، ان کے قدموں پہ جان کو نچھاور کر دو۔ ننھے بچے اونو محمد کو حضرت زینب نے سینے سے لگایا، دعائیں عطا فرمائی، لے کر امام حسین کے قدموں میں چلی آئیں۔ عرض کیا بھائی جان حسین شہید کربلا، یہ ننھے بچوں کا نذرانہ میں بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، قبول فرما لیا جائے۔ سیدنا امام عالی مقام کی آنکھیں بھر آئیں، آپ نے بچوں کو گود میں اٹھایا، پیار فرمایا، منع فرماتے، لیکن زینب کی بے قراری، زینب کی بے تابی اور زینب کی آہوزاری نے
रुकने न दिया। बच्चों को इमाम आली मकाम ने इजाजत अता फरमा दी। नन्हे बच्चे थे और मोहम्मद मैदान को आए और आने के बाद ही हम दोनों ने भी शहादत का जाम पी लिया। शहादत का जाम पिया, गला कट गया। हजरत ज़ैनब अपने नन्हे बच्चों को एक को दाहिने जानिब एक को बाएं जानिब लिटा लेती हैं और कभी इधर पलट कर देखती है, कभी उधर देखती हैं, कभी औन को आवाज देती हैं, कभी मोहम्मद को आवाज देती हैं। लेकिन अब ये दोनों बच्चे तो जन्नत के राही हो चुके हैं। शहादत का जाम उन नन्हे बच्चों ने भी मैदान करबला में पी लिया। फिर वो वक्त भी आ गया मैदान करबला में। सैयदना इमाम आली मकाम ने मुलादा फरमाया कि अब 4 नफर के अलावा 5वां कोई नहीं है। एक हजरत सैयदना इमाम आली मकाम है, दूसरे हजरत अली अकबर हैं, तीसरे हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं और चौथे नन्हे शीर खार 6 माह के अली असगर हैं। सैयदना इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, लाओ हथियार का बक्स कि अब मैदान की तैयारी करूं। अभी आप अपनी तैयारी फरमाना शुरू ही कर रहे हैं कि उसी असना में जवान शहजादे अली अकबर बारगाह इमाम आली मकाम में हाजिर हो जाते हैं। कदम नाज का बोसा लेते हैं। इमाम आली मकाम से अर्ज करते हैं, अब्बा जान, जब तक आपका जवान शहजादा अली अकबर रहेगा आप हरगिज मैदान नहीं जा सकते। मेरे सरकार, मुझे इजाजत दिया जाए कि अब मैदान को मैं जाना चाहता हूँ और आपके कदमों पे अपनी जान को निछावर करना चाहता हूँ। सैयदना इमाम आली मकाम ने मुलादा फरमाया। जवान शहजादे को जिस आलम में इजाजत मांगते देखा, बेकरार हो गए। इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया। हजरत शहरबानो ने सुना, उम्मे कुलसूम ने सुना, हजरत ज़ैनब ने सुना, अली अकबर मैदान जाने की इजाजत मांग रहे हैं। कोई अली अकबर का बाजू पकड़ लेता, कोई अली अकबर के कमर से लिपट जाता, कोई अली अकबर के पांव पकड़ लेता। हर एक की जुबान पर बस एक ही जुमला है, नहीं नहीं, अली अकबर को मैदान जाने नहीं दिया जाएगा। अली अकबर से इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए बेटा अली अकबर, हरगिज तुम्हें मैदान जाने नहीं दिया जाएगा। तुम्ही तो मेरे बाद इन पर्दा नशीन खवातीन को मदीनतुर रसूल तक पहुंचाने वाले हो। तुम तो इनकी तस्कीन का सामान हो। आगे का मोर्चा तुम्ही को सर करना है। इन सब की तसल्ली और तशफ़ी का सामान तुम्हें बनना है। लेकिन अली अकबर हैं, सब बातें सुन रहे हैं, अनसुनी करते जा रहे हैं, बार बार अपनी फरियाद पे फरियाद करते जा रहे हैं। जब हजरत अली अकबर ने देखा मेरी बातें कबूल नहीं हो रही, मुझे इजाजत नहीं मिल रही, इजाजत की कोई सूरत नहीं बन रही, अल्लाह अल्लाह, वो कैसा दर्दनाक मंजर होगा मैदान करबला का। एक एक शहीदों की नाशें पड़ी है बेघरो कफन, और अब जवान शहजादा मैदान जाने को तैयार है। हर एक अपनी अपनी बातें कर रहा है। हजरत अली अकबर ने देखा कोई सूरत नहीं बन रही, बिलक गए और बिलक कर अर्ज किया, या इमाम, आपको नाना हजरत का वास्ता है, रोजे जजा का वास्ता है। कल अगर आपके नाना हजरत ने मुझसे ये सवाल कर दिया कि अली अकबर, जिस वक्त मैदान करबला में मेरा बेटा हुसैन शहादत का जाम पी रहा था, मेरे लख्ते जिगर का गला कट रहा था, उस वक्त जवाए अली अकबर तूने अपनी जान क्यों बचा ली? तो अब्बा जान, मैं नाना हजरत को क्या जवाब दूंगा? पैगंबर इस्लाम का वास्ता है, मुझे मैदान जाने की इजाजत दे दिया जाए। सैयदना इमाम आली मकाम ने मुलादा फरमाया,
नशा शहादत का आंखों में समा चुका है। अब कोई ताकत अली अकबर को मैदान जाने से रोक नहीं सकती। सैयदना इमाम आली मकाम ने सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, ठीक है, जाओ तुम भी राहे इस्लाम में अपनी जान को कुर्बान कर दो। चुनांचे हजरत अली अकबर को मैदान का दूल्हा बनाया, सजाया संवारा, इमामा फातेह खैबर का सर पे बांधा, जुल्जनाहे हैदरी को बाजू से लटकाया और सवारी पे सवार किया। जुल्फिकार हैदरी को लटकाया, जुल्जनाए हैदरी पे सवार किया। सजा सवार कर हजरत अली अकबर को मैदान की तरफ रुखसत किया गया। अल्लाह अल्लाह, मुअर्रिखीन लिखते हैं जिस वक्त अली अकबर सज संवर कर मैदान का दूल्हा बनकर मैदान को तशरीफ लाते हैं, पूरे मैदान में एक जलजला सा पैदा हो जाता है और एक इनकलाब आ जाता है। हैबत से सबके जिगर पानी होने लगते हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह जुमे आइंदा में हजरत अली अकबर की शहादत और सैयदना इमाम हुसैन हजरत अली असगर की शहादत पेश करने की कोशिश करूंगा। गुफ्तगू यहीं पर तमाम करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।